لا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ واولادہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، تو کہنا آئی تھی ساحل پہ بے ردا زینب۔ میں نے پورا مرثیہ پڑھ دیا ایک بیت میں کہ فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، تو کہنا آئی تھی ساحل پہ بے ردا زینب۔ عباس کا نام آیا، زینب کے پردے کا خیال آیا، عباس کا نام آیا، سکینہ کی پیاس کا تذکرہ آیا، عباس کا نام آیا، حسین کی کمر کا تذکرہ ہوا، عباس کا نام آیا تو اہل حرم میں کوہرام مچنے لگا۔ عزادارو، آپ اسی منظر کے انتظار میں بڑی دیر سے آپ اپنی جگہ پر کھڑے تھے، پھر کھڑے کھڑے اعلان ہوا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ کے ہاتھوں میں اپنے سکون کے لیے کم سے کم ہاتھوں میں پنکھا لیے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو گرمی نہ لگے۔ لیکن اسی مجمع میں ذرا دیکھو، کہیں وہ ماں بھی آئی ہوگی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ آپ جلوس میں کبھی یہ سوچ کر نہ رہا کریے کہ تنہا ہم ہیں جلوس میں، بلکہ یہ سوچ کر ماتم کریے کہ ہمارے جلوس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ بھی اسی جلوس میں ہے، میرا وہ چوتھا امام بھی اسی جلوس میں ہے، اور سب سے عظیم شخصیت جو اس عزاداری کا وارث پردے میں موجود ہے، ہر عزادار پر اپنی نگاہ کرم رکھے ہوئے ہے۔ عزاداروں، پرسہ آپ دینے کے لیے آمادہ ہے، رونے کے لیے آمادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس جلوس کا انتظار کر رہے تھے اور رومال زہرا وہ بغیر آنسوؤں کے چلا جائے، لہذا چند قطرے آنسو بی بی کے رومال تک پہنچا دے۔ عزادارو، یہ کون سا منظر ہے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے؟ کہا عباس کے بازوؤں والا منظر ہے۔ چلو خیام حسینی میں وہاں عباس کے دونوں بازوؤں کا منظر دکھایا جائے گا۔ ذرا میں ایک جملہ اس سے پہلے پڑھ دوں کہ عزادارو، کائنات کا یہ پہلا شہید ہے کہ جب بھی گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس کے دونوں شانے پہلے قلم ہو گئے تھے۔ ہر شہید جب گھوڑے کی بلندی سے گرتا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ یہ پہلا شہید ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو پیشانی کے بل پر آیا۔ اسی لیے عزاداروں، اسی واحد جنازہ ہے عباس کا کہ جب بھی جلوس میں آپ شبیہوں کا، جب بھی جلوس میں شبیہوں کا آپ منظر دیکھتے ہیں تو شبیہ سے پہلے اس غازی کا علم نکلتا ہے نا۔ علم اس لیے پہلے نکلتا ہے کیونکہ ہائے حسین اپنی کمر پکڑ کر کہہ رہے تھے، بھائیا ارے تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، تصور کرے کیونکہ آج روز جمعہ ہے، آج روز جمعہ ہے، امام کے ظہور کا دن ہے۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی مولا عباس کا مصائب پڑھا جاتا ہے وہاں میرا امام زمانہ ضرور آتا ہے۔ ارے علماء نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا آپ ہر شہید کے مصائب پہ نہیں آتے، عباس کے مصائب پہ بالخصوص کیوں آتے ہیں؟ تو امام زمانہ نے فرمایا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ مصائب کو سننا۔ کہا امام زمانہ نے اکبر کی
کی شہادت سے میری پھوپھی زینب کی چادر نہیں چھنی، قاسم کی شہادت سے میری پھوپھی زینب کی چادر نہیں چھنی، لیکن جیسے عباس مارا گیا، ارے میری پھوپھی زینب کی چادر۔ میری پردہ دار مائیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس مسائب کو سنے، جو مسائب میں آپ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں ہاتھ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے نا، جب تک آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہے یہ غازی کا علم جھکنے نہ پائے۔ عزاداروں، اس لیے کہ بڑی محنت سے یہ علم آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، بڑا درد بھرا یہ واقعہ ہے عزاداروں، آپ گریہ کریں گے اور آپ اس بی بی کے رومال میں اپنے چند قطرے آنسو پہنچا دے، شاید کہ یہی آنسو ہمارے اور آپ کی نجات کا ضامن بن جائے۔ عزاداروں، میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، مولا عباس کے بازوؤں کی زیارت آپ کریں گے نا، حرم میں شیخ جعفر بہت بڑے عالم دین تھے، حرم میں بیٹھے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی بیمار ماں کو حرم میں لے کے آ رہا۔ اے جوانوں، شرما کے نہ رونا، کیونکہ یہ دن بہت مقدر بڑی قسمت سے ملا ہے۔ آپ پردیسی ہونا، ایام ازا کر کے پردیس چلے جاؤ گے نا، پھر سال بھر کا انتظار رہے گا۔ عزاداروں، سب سلامت رہے، ہر ماں کی گود آباد رہے، کربلا میں رباب اجڑ گئی۔ عزاداروں، یہ واقعہ سنے، شاید کہ آپ اسی میری ایک روایت ہی پر آپ کے وہ آنسو رومال زہرا تک پہنچ جائیں گے۔ شیخ جعفر حرم میں تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیمار ماں کو لا کر حرم میں لٹا دیا، حرم میں اپنی بیمار ماں کو لٹا دیا، اور بڑے جذبات سے آ کر مولا عباس کے روضے کی جالی پکڑ کر کہتا ہے، مولا زندگی بھر میں نے آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، اگر میری ماں اچھی نہ ہوئی پھر میں آپ کو قیامت تک کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عزاداروں، شیخ جعفر نے تسبیح ایک مرتبہ بند کر دیا اور کہا، یہ کون شخص ہے جو اتنے جلال والے غازی کے سامنے ایسی گفتگو کر رہا ہے؟ کہا، ہاں، اس لیے کہ یہ میری ماں کل کائنات ہے، اگر میری ماں دنیا سے گزر جائے گی تو میرا دنیا میں کون ہے، کیونکہ میرا پورا گھر مارا گیا ہے، آئی میری ایک ماں بچی ہوئی ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا عزاداروں، شاید کہ یہ منظر میری روایتوں سے بالکل مل جائے گا۔ عزاداروں کہا، ٹھیک ہے، یہ تذکرہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیخ جعفر نے کہا، ایسی گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ بڑا جلال والا غازی ہے۔ پھر روزے کی جالی پکڑ کر کہتا ہے، عباس، تجھے سکینہ کا واسطہ، عباس، تمہیں آپ کی بھتیجی کا واسطہ، میری ماں کو اچھا کر دیجیے۔ جملہ سنے عزادار، ایک مرتبہ جعفر عالم دین نے کہا، ایسی گفتگو نہ کرنا۔ ایک مرتبہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر یہ شخص اپنی بیمار ماں کو وہی چھوڑ دیا اور چھوڑ کر مایوسی کے عالم میں حرم کے باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا، شیخ جعفر نے کہا، بھائی موسم اچھا نہیں ہے، حرم میں بیٹھو۔ اتنی دیر گزر گئی، حرم سے آواز آئی، شیخ، اس میرے زائر کو غضب کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے جو اپنی بیمار ماں کو لے کر آیا تھا، پھر کہنے لگا جالی پکڑ کر، عباس، اگر آپ نے میری ماں کو اچھا نہ کیا تو نجف جا کر آپ کے بابا سے کہوں گا، نجف جا کے آپ کے بابا سے کہوں گا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شخص نکلا نجف کے لیے، آواز دیتا ہے، مولا، چلتے چلتے میرے قدم میں، میرے پیر میں ورم آ گیا ہے، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، نجف کا راستہ طے کر رہا تھا۔ عزاداروں، میری اور ماں بہنوں میری طرف متوجہ ہو جائے، عزادار میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ نجف کے راستے پہ چل دیے، پیر میں ورم ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے، کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار قریب آیا، ایک مرتبہ کہا، بھائی تو ایسے عالم میں کیوں بیٹھا ہے، ایسے عالم میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا، میری ماں بیمار ہے، میری ماں کوئی اچھا نہیں کر رہا ہے۔ عزادار
گھڑسوار نے ایک جملہ کہا، جا تمہاری ماں عباس کے روضے کا طواف کر رہی ہے، جا تمہاری ماں عباس کے روضے کا طواف کر رہی ہے۔ کہا بھائی اگر تم نے اتنی اچھی خبر دیا ہے تو ایک گزارش میری بھی سن لیجئے۔ کیا گزارش ہے؟ کہا میرا قد چھوٹا ہے، یہ گھوڑا بڑا طویل ہے، اگر ایک گزارش میری یہ ہے کہ مجھے گھوڑے پر بٹھا کے عباس کے روضے تک پہنچا دو۔ عزاداروں کہا میں گھوڑا قریب کرتا ہوں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں میرا قد چھوٹا ہے، میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اپنے ہاتھوں کو بڑھا دو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا ارے میرے ہاتھ نہیں ہے، ارے سکینہ کی محبت میں میرے دونوں شانے کٹ گئے۔ عزاداروں قدموں پہ گر گیا، ہائے عباس آپ پر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ کے دونوں شانے قلم ہو گئے۔ جزاک اللہ، یہی رونے کی آواز، یہی رونے کی آواز زینب کو پسند ہے، یہی رونے کی آواز فاطمہ کو پسند ہے، کیونکہ زینب کو رونے نہ دیا گیا، کیونکہ سجاد کو رونے نہ دیا گیا۔ آپ تو دل کھول کے رو رہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، ان آوازوں پہ رحم کرے۔ وقت تو میرے پاس بہت کم ہے، لہذا مجھے 15 منٹ کے اندر اس مصائب کو تمام کر دینا ہے، وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ کہا میرے دونوں شانے قلم ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہی پہلا شہید ہے کہ گھوڑے سے جب زمین پر آیا تو اپنی پیشانی کے بل پہ گر۔ پیشانی پہ گرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پیشانی سے جو بلندی سے گرتا ہے، جب پیشانی کے بل پہ آتا ہے تو عزاداروں تو اس کے پورے جسم پر چوٹ آتی ہے۔ ہائے اسی لیے عباس کو وہاں مارا گیا جہاں پر کسی شہید کو نہیں مارا گیا۔ یہی تو وجہ تھی نا عزاداروں، جب جناب عباس کا مسائل حرم میں بیان ہو رہا تھا، حرم میں جناب عباس کی شہادت پڑھی جا رہی تھی، آیت اللہ قزوینی نے کہا ایسے سخت مصائب ذاکر نہ پڑھا کر، اتنے سخت جناب عباس کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ قاظم قزوینی ایک مرتبہ جا کر سو گئے، عباس خواب میں آئے، قزوینی یہ بتا کربلا میں تم تھے؟ کہا نہیں مولا میں کربلا میں نہیں تھا۔ کہا میرے ساتھ جو ہوا میں بیان کروں؟ کہا جب میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانے گیا، پانی لے کے خیمے حسینی کی طرف بڑھا، میرا دائنا شانہ کٹا، میرا بایا شانہ کٹا، دانتوں سے میں نے مشق سنبھالی ہے، آنکھوں میں تیر لگا۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے سر پہ گرز لگا۔ یہ خواب میں آیت اللہ قزوینی مولا عباس سے گفتگو کر رہے ہیں اور مولا عباس اپنا مصائب بیان کر رہے ہیں۔ کہا قزوینی تجھے تعجب کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا قد اتنا بڑا تھا، آپ کے سر پہ گرز کیسے لگا؟ جملہ سنے۔ کہا آیت اللہ قزوینی میں بتاؤں، جب میری آنکھ میں تیر لگا، میں اپنے گھٹنوں سے تیر کو نکالنے کے لیے جیسے ہی گردن اوپر کیا، ارے پیچھے سے کسی ظالم نے گرز مارا، ارے میں تیورا کے زمین پر آیا۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا ارے مولا معاف کریے، ابھی تک میں نے مصائب کتاب سے پڑھا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ اکبر، بلند قامت، طویل جناب عباس۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، ارے ماں کو جب یقین نہیں تھا کہ میرا لال کربلا میں ایسے مارا گیا تو ذرا سوچو آپ کو کیسے یقین ہوگا۔ ایک جملہ اور کہوں، جب جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو 4 برس کی سکینہ ضرور یاد آتی ہے۔ موسم جب گرم ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو آنچل میں چھپا کے لاتی ہیں، تھوڑی دور چلتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا رکو، وہ دیکھو سبیل لگی ہے پہلے پانی پی لو۔ آپ جلوس سے اٹھیں گے تو اہتمام ہوگا نا سبیلوں کا، آپ پانی پئیں گے، پھر اس کے بعد انجمنوں کے نوحے سنیں گے۔
یہ جگہ جگہ پر انتظام ہوتا ہے، لیکن ہائے سکینہ کی پیاس کا صدقہ ہے کہ آج اسی پیاس کے تذکرے سے آج ہر جگہ سبیل لگتی ہے۔ میں 4 برس کی سکینہ کا مصائب، ابھی میں صبح ایک روایت دیکھ رہا تھا، قیامت ہو جائے گی عزادارو، آپ کی گودیاں آباد رہے، بچوں کو سنبھالے، اور اس جملے کو سن لے، جن کی گودیاں آباد نہیں ہے اس بی بی کے مصائب میں گودیاں آباد ہو جائے۔ عزادارو، جناب سکینہ کا تذکرہ عباس کے ساتھ نہ ہو تو وہ تذکرہ ادھورا ہے نا، کیونکہ علم جب دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی مشق علم میں ہوتی ہے نا، بہت طویل مصائب نہیں۔ عزادارو، ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسی میں گریہ ہو جائے گا۔ جناب سکینہ کا سن ابھی 1 برس کا تھا۔ سرزمین کربلا پر پہلی بار قدم جب سکینہ نے رکھا، دنیا میں جب سکینہ پہلی بار آئی، دھیرے دھیرے 1 سال کی ہوئی۔ جناب عباس اور جناب سکینہ کو 2 جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سال بھر کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھوپھیاں، مائیں، بہنیں بچوں کی انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتی ہیں نا۔ آپ سمجھ گئے میں جو مصائب پڑھنے تھا؟ بچوں کی انگلی پکڑ کر جب بچے 1.5 سال کے ہو جاتے ہیں تو مائیں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، ایسے چلو بیٹا، ایسے چلو بیٹا۔ ابھی سکینہ کو زمین پہ چلایا جا رہا تھا، عباس نے بیت الشرف سے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ غیث کے عالم میں آئے اور سکینہ کو گود میں اٹھا کر کہا، سکینہ تمہیں پیدل نہیں چلنے دوں گا جب تک یہ غازی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، گھٹ گھٹ کے نہ رو عزادارو، یہ دن نہ جانے آئندہ ملے یا نہ ملے۔ اے سکینہ، عباس نے سکینہ کو جلدی سے گود میں اٹھا کر کہا، سکینہ تم کو میں جب تک زندہ ہوں پیدل نہ چلنے دوں گا، لیکن ہائے شام کا بازار، ہائے کوفے کا بازار، اسی سکینہ کو رسیوں میں باندھ کر کھینچا جا رہا تھا۔ سکینہ عباس کے کٹے سر کی طرف دیکھ کر کہتی تھی، اے چچا بڑا ناز اٹھایا آپ نے، آج سکینہ کو کھینچا جا رہا۔ بڑی نازوں کی پلی ہے سکینہ، زینب نے کھلایا ہے، عباس نے دلار کیا ہے، کبھی عباس کی گود میں، کبھی اکبر کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں۔ اللہ اکبر، اسی عباس کے بازوؤں کا ماپ، انتظار کی گھڑیاں تمام ہونے والی ہے، 1 منٹ پھر اس کے بعد زیارت کرے۔ عزادارو، یہ کون سا واقعہ ہے کہ اس لیے کہ عباس کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں تنا کر دیے گئے تھے کہ زینب نہ پہچان سکی تھی، اور کہا تھا سجاد اپنے چچا کی قبر بتاؤ کہ چچا کی قبر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ بازو کو پکڑا، بازو کو پکڑ کر کہا یہی چچا کی قبر ہے۔ زینب نے کہا سجاد اتنی جلدی چچا کو بھول گئے، ارے اتنا چھوٹا میرا عباس نہیں تھا۔ عزادارو کا ایک پھوپھی اماں، ارے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ یہ میرا چچا نہیں ہے، عزادارو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ پہلے جو شروع پڑھات رہے ہمارے سمانوا ایک تو پنکھا لگا ہلو بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا خیال ہے؟ بھائی جان تم نے سنا نہیں، بابا جان شہید ہو گئی، اماں کی ماں گزر گئی، صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں، بابا تو مر گئے۔
اماں کی ماں گزر گئی صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے۔ اور بھیا غضب تو یہ ہے بابا کی لاش کوئی لانے والا نہیں ہے۔ صدمہ کا مال یہ ہے کہ نشان آئے گا، میت ہمارے باپ کی اب کون لائے گا۔ صدمہ کا مال یہ ہے کہ نشان آئے گا، میت ہمارے باپ کی اب کون لائے گا۔ پھر بھیا آپ کیا چاہتے ہو؟ بھیا میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، ہمارے امو تو ضعیف ہیں، صبح سے انصار و اقربا کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہو چکے ہیں۔ امو جان نے اس ضعیفی کے عالم میں بہت صدمے اٹھائے، کتنے ستم ہوئے ہیں سہے مشرقین پر، کیا کیا مصیبت پڑی تنہا حسین پر، کتنے ستم ہوئے ہیں سہے مشرقین پر، کیا کیا مصیبت پڑی تنہا حسین پر۔ بھیا میرا بھی یہی خیال ہے کہ امو کا دل غم سے شکستہ ہے، بابا کا لاشا اس ضعیفی اور ناتوانی میں نہ اٹھ سکے گا۔ امو کے دل پہ غم کی گھٹا ہے چھائی ہے، ان کو خبر نہیں کہ کہاں میرا بھائی ہے۔ امو کے دل پہ غم کی گھٹا ہے چھائی ہے، ان کو خبر نہیں کہ کہاں میرا بھائی ہے۔ بھیا امو نے بچپن کے دوست حبیب کا لاشا اٹھایا، زہیر کین اور گل کے لاشیں اٹھائے ہیں، سعید کا لاشا اٹھایا ہے، اور اس عالم میں بابا کی لاش امو سے اٹھائی نہ جائے گی۔ صدمے بہت ہے فاطمہ کے نورین کو، لاشا اٹھائے ہے کہاں فرصت حسین کو،
صدمے بہت ہے فاطمہ کے نورین کو، لاسا اٹھائے ہے کہاں فرصت حسین کو۔ بھیا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور عزیزوں کے لاشے اٹھاتے اٹھاتے امو کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ جب کسی کا لاشا اٹھانے پہنچے ہیں تو ظالموں نے تیر برسائے ہیں۔ بارش ہوئی ہے تیروں کی سرور کے جسموں پر، کتنے ہیں گھاؤ صبح پیغمبر کے جسموں پر۔ بارش ہوئی ہے تیروں کی سرور کے جسموں پر، کتنے ہیں گھاؤ صبح پیغمبر کے جسموں پر۔ بھیا ذرا غور کرو، سب کے لاشیں خیموں میں آئی ہیں، لیکن ہمارے بابا کی لاش کوئی لانے والا نہیں ہے۔ مادر گرامی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اماں کے رخ پہ زردی رنج و ملال ہے، بھیا خبر لو جلدی کی اب غیر حال ہے۔ اماں کے رخ پہ زردی رنج و ملال ہے، بھیا خبر لو جلدی کی اب غیر حال ہے۔ اچھا بھیا، ہم دونوں بابا کی لاش اٹھانے کی کوشش کریں گے، مقبر سے جا کے بابا کی میت کو لائیں گے۔ گر ایک سے نہ اٹھ سکی دونوں اٹھائیں گے، مقبر سے جا کے بابا کی میت کو لائیں گے۔ گر ایک سے نہ اٹھ سکی دونوں اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی، اگر بابا کی لاش ہم سے نہ اٹھ سکی تو بابا کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو ہی خیمے میں لے جائیں گے۔ میت نہ اٹھ سکے گی تو خال لائیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ میت نہ اٹھ وقت بہت کم۔ سکے گی تو خال لائیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔
میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے، میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، گر ایک سے نہ اٹھ سکی دونوں اٹھائیں گے۔ سوگواران حسین، ماتنداران سید الشہداء، زہرا کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کھیتی تاراج ہو گئی۔ ابھی مناظراتی پروگرام آپ نے دیکھا، ہر شخص اشکبار ہے، ہر آہ گریہ کناں ہے، کیوں نہ ہو اس لیے کہ عباس جیسے بہادر کے بازوؤں کو کاٹا گیا، جن کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، آج روز جمعہ ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں شبیہیں برآمد کرنے والوں سے کہتا ہوں، ایک ساتھ تینوں شبیہیں لے آئیں، وقت کم ہے۔ آج رونے کا دن ہے، رلانے کا دن ہے۔ پردے غیب میں ہمارا امام اپنے جد کی مصیبت پہ خون کے آنسو روتا ہے، تو کیا ہم آنسو رو کے زہرا کو ان کے لال کا پرسہ نہیں دے سکتے؟ اے عزادارو، آج کے دن میرا مولا کربلا میں بڑا بے چین ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، جب روز جمعہ آتا ہے، وقت کا امام کربلا جاتا ہے، کربلا میں امام کو چین نہیں آتا، ارے ہر جگہ وقت کا امام خون کے آنسوؤں کو روتا ہے۔ اے عزادارو، ابھی آپ کے سامنے حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے۔ اے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، ارے اکبر کو سلام کر لینا۔ میری ایک درخواست ہے، میری گزارش ہے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تم پروان چڑھو، مگر میں کہتا ہوں اپنی ہر ماں سے، اپنے ہر نوجوان سے، اپنے ہر بزرگ سے، کہ جب تمہارا جوان پروان چڑھ کے دولہا بن جائے، سر پہ صحرا سج جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کڑیل جوان کا رخ کربلا کی طرف کر کے کہہ دینا، اے میرے لال حسین کے کڑیل جوان اکبر کو سلام کر لو۔ اے بیٹا، ارے زینب نے بڑی تمناؤں سے پالا تھا، جب میرا لال 18 سال کا ہو جائے گا میں اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، مگر اکبر کے سر پہ صحرا تو نہ سکا۔ یہ اکبر کی قربانی کا صدقہ ہے جو آج تم دولہا بنے ہو۔ نوجوانوں، ضرور سلام کر لینا۔ آزادارو، حسین کا کڑیل جوان جس کے سینے پہ برچھی لگی، برچھی کلیجے میں الجھ کے رہ گئی۔ اے عزادارو، ارے 57 سال کا بوڑھا باپ جب ایک مرتبہ گرتا پڑتا اپنے نوجوان کے قریب پہنچا ہے۔ اے عزادارو، ارے میرا مولا 70 جگہ اٹھا ہے، 70 جگہ گرا ہے، جب حسین کے جسم کی طاقت جواب دے چکے، ارے گھٹنیوں کے بل چل
جھولتے ہوئے حسین کڑیل جوان کے سرانے پہنچے، مگر جب منظر دیکھا میرا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، ارے عزادارو یہ منظر حسین سے دیکھا نہ گیا۔ فاطمہ کا لال ہاتھوں کو ملتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اڑتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اڑتا ہے، ہاتھوں کو مل کے آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا واہ غربتا، اے پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، وقت کم ہے، میں نے کہا شبیہیں برآمد کرنے والوں جلدی جلدی شبیہیں لاؤ، روز جمعہ ہے، ہمارا امام کربلا میں ارے اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں کڑیل جوان ارے برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، پرویز غیب میں رہنے والا امام تڑپ کے کہتا ہے ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے جد کا کڑیل جوان سینے پہ برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہاں عزادارو تصور شرط ہے، ابھی آپ دیکھیں گے نا جب شبی آئے گی تو سینے پہ نیزے کی انی ہوگی، برچھی الجھ کے اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ عزادارو اتنے زمانے کے بعد آج جب ہم حسین کے کڑیل جوان کے مصائب سنتے ہیں تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ ارے فاطمہ کا لال جب اکبر کے مصائب سنتا ہے تو حسین کتنا بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عزادارو شیخ مہدی نام کے ذاکر حرم حسین میں ہمیشہ کربلا کے شہیدوں کی شہادت پڑھا کرتے تھے۔ جلدی سے چند جملے ہم روتے ہیں، میرا مولا کتنا روتا ہے اپنے کڑیل جوان کی شہادت پہ۔ اے عزادارو شیخ مہدی کا دستور تھا نماز صبح کے بعد کربلا کے شہداء کی شہادت پڑھا کرتے تھے، کبھی قاسم کی شہادت، کبھی قاسم کی شہادت، کبھی اولو محمد کی شہادت، کبھی عباس کی شہادت، کبھی حسین کی شہادت۔ ارے پڑھتے پڑھتے ایک دن شیخ مہدی نے حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی اکبر کی شہادت پڑھی لوگ ڈھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ ایک کوہرام بپا تھا، کسی کو حواس نہ تھے، جدھر کوئی ہے وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ عزادارو شیخ مہدی کہتے ہیں مجلس تمام ہو گئی، میں اپنے گھر آیا، جیسے ہی بستر پہ لیٹا میں نے خام میں سے کوئی خاتون نقاب پوش میرے سرانے آ کے بیٹھی ہے، ایک مرتبہ آ کے کہتی ہے اے شیخ مہدی مجھے پہچانو۔ شیخ مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی آپ ہیں کون؟ بہانے والی بی بی نے جواب دیا اے شیخ مہدی میں حسین کی ٹکیا ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ عزادارو شبیہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اے عزادارو جیسے ہی یہ کہا میں حسین کی ٹکیا ماں فاطمہ زہرا ہوں، شیخ مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی آپ نے کیوں زحمت کی؟ عزادارو ہم روتے ہیں تو حسین کتنا روتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا زہرا نے اے شیخ مہدی سن لو، آج تو تم نے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھ دی ہے، آئندہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ ہاتھوں کو جوڑا، بی بی کیا کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کیا کوئی ضعیف روایت پڑھ دی؟ زہرا نے کہا نہیں شیخ مہدی، نہ کوئی غلط روایت پڑھی نہ کوئی ضعیف روایت پڑھی۔ اے شیخ مہدی جب سے تم نے یہ پڑھا حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، واہ غربتا جب سے تم نے یہ پڑھا میرا حسین بے ہوش پڑا ہے۔ جزاکم اللہ عزادارو اسی کے پیچھے پیچھے اس چشماہے کی شبیہ تابوت ہے، ذرا نگاہ غور سے دیکھو، حلق پہ تیر لگا ہے۔ اے میری ماں بہنوں میں دعا کرتا ہوں
تمہاری گودیاں آباد رہیں، مگر ذرا اس مصنوعی منظر کو دیکھو، یہ حلق پہ تیر ہے۔ ارے جب یہ منظر دیکھ کے ہمیں صبر نہیں آتا تو ہمارا باپ کیسے صبر کرے؟ ارے میرا چوتھا امام روتا بھی تھا، ہمارا باپ کو تسلی بھی دیتا تھا، ہمارا باپ نہ روئیے، ہمارا باپ نہ روئیے۔ ارے رباب کہتی تھی وعلی اصغرا وعلی اصغرا وعلی اصغرا، اے سجاد میں اپنے لال کی مظلومیت پہ کیوں نہ رہوں، اماں کیوں ایسا رونا؟ ارے رباب کہتی ہے اے میرے لال، رونا اس بات کا ہے کربلا میں جتنے شہید ہوئے، شہید چھوٹا تھا، اسلحہ بڑا تھا۔ ارے میرا اصغر، اصغر چھوٹا تھا، اسلحہ بڑا تھا، اور ملاقاتی ارے جس جانوروں کا شکار کیا جاتا۔ اے سجاد، جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا، میرے لال اصغر کو ایسے تیر سے ایسے ذبح کیا گیا جیسے اونٹ نہر کر دیا جاتا ہے۔ آزادارو، اسی کے پیچھے اس حسین کی شبیہ تابوت جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، ابھی آپ نے دیکھا جنازہ تیروں پہ معلق۔ اے آزادارو، بچند جملے ہیں، ختم و دعا ہے۔ ارے فاطمہ کا لال زین سے زمین پہ نہیں، زمین میں نہیں، جسم تیروں پر معلق تھا۔ آزادارو، شمر سینے پہ سوار ہوا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ ارے فاطمہ کا لال کتنا تڑپا ہے۔ اے عزادارو، اس مصیبت کو آپ اس وقت درک کریں گے جب چلتے ہوئے آپ کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو پیر برابر سے انسان رکھ کے نہیں چل پاتا۔ ارے آقا حسین تیروں پہ معلق، شمر سینے پہ سوار، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ اے عزادارو، کتنا تڑپا ہے امام۔ یہی وجہ ہے عزادارو، اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، حسین نے نانا کو نہیں بلایا۔ بدو جملے رولو عزادارو، کتنا تڑپا ہے ہمارا امام۔ اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، نانا کو نہیں بلایا۔ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، نانا کو نہیں بلایا۔ قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، نانا کو نہیں بلایا۔ اکبر کی میت اٹھائی، نانا کو نہیں بلایا۔ مگر جب شمر سینے پہ سوار، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، حسین نے طلب کے کہا نانا کربلا آئیے۔ اے لالا، میرے سینے پہ قاتل، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ اے لالا، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، پسلیاں چور چور ہو رہی۔ اے لالا کربلا آئیے۔